کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتیں بغیر ایک لفظ کہے مرد کی پوری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں؟ یہ ان کی خوبصورتی نہیں ہوتی، نہ ہی وہ باتیں جو وہ کہتی ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جسے وہ زبردستی پیدا کریں۔ یہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، کچھ نہایت لطیف جو فضا میں ٹھہرا رہتا ہے، اور مرد اسے محسوس تو کرتا ہے مگر یہ نہیں جان پاتا کہ کیوں۔ کارل یونگ کے گہرے نقطہ نظر کے مطابق جو کچھ ہم اپنے اندر شعوری طور پر قبول نہیں کرتے وہ لازماً ہمارے رشتوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہم محبت کسی منطقی یا قابو میں رکھی گئی حالت میں نہیں کرتے، یہ ہمارا لاشعوری جہاں، ہماری گہری نفسیاتی توانائی ہے جو سچے تعلقات کو جنم دیتی ہے، اور اکثر وہی خاموش انداز جنہیں ہم نہ سوچ سمجھ کر اپناتے ہیں اور نہ منصوبہ بندی سے، سب سے گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ حقیقی کشش خوبصورت الفاظ یا نمایاں حرکات سے پیدا نہیں ہوتی، یہ ایک غیر مرئی ارتعاش سے جنم لیتی ہے جو ہم خارج کرتے ہیں۔ چھوٹی حرکات، انداز، خاموش لمحے جو سیدھا دوسروں کے لاشعور کو چھو لیتے ہیں، کیونکہ جو چیز ہمیں واقعی جوڑتی ہے وہ یہ نہیں کہ ہم شعوری طور پر کیا پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم لاشعوری طور پر کیا شعاعیں بکھیرتے ہیں۔ یہ وہ ناقابل وضاحت کشش ہے جو کسی کی طرف بغیر ایک لفظ کے ہمیں کھینچ لیتی ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، 8 خاموش رویے جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں مگر اپنے اندر ایک طاقتور کشش رکھتے ہیں۔ ایسے رویے جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے مگر سکھایا نہیں جا سکتا، جو تکنیک سے نہیں بلکہ اپنی اصل توانائی کے جڑنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں کہ اپنی خاموشی کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں؟ تو ایک گہرا سانس لیجئے، کیونکہ اب آپ سمجھنے لگے ہیں کہ اصل کشش شور نہیں کرتی، وہ محسوس کی جاتی ہے، جیتی جاتی ہے اور لاشعور سے خارج ہوتی ہے۔ خاموش موجودگی۔ کارل یونگ کے مطابق ہماری زیادہ تر کشش لاشعوری نمونوں اور اندرونی توانائیوں سے جنم لیتی ہے۔ ان میں سے ایک طاقتور توانائی ہے بس موجود ہونا، بغیر جگہ گھیرے۔ ایک عورت جو بغیر کوشش کے، بغیر بے چینی کے اور بغیر توجہ مانگے محض ہوتی ہے، ایک ایسی ارتعاش خارج کرتی ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ جگہ کو الفاظ سے بھرنے کی محتاج نہیں ہوتی، نہ ہی بناوٹی حرکات کی۔ اس کی خاموش موجودگی ہی پیغام دیتی ہے، میں یہاں ہوں، میں کافی ہوں۔ یونگ کے مطابق دوسروں کا لاشعور صرف خواہش ہی نہیں بلکہ خوف کو بھی محسوس کرتا ہے۔ خاموش موجودگی استحکام، تحفظ اور اعتماد کے قدیمی نقش جگا دیتی ہے۔ جب کوئی واقعی موجود ہوتا ہے تو اسے اپنی موجودگی کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کی اندرونی کیفیت ہی ماحول بدل دیتی ہے۔ یہ موجودگی کنٹرول سے نہیں بلکہ خود سے صلح کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اپنی روشنی اور اپنے سائے دونوں کو قبول کرنے سے۔ ایک شور سے بھری دنیا میں خاموش موجودگی ایک نخلستان بن جاتی ہے، روح کے آرام کی جگہ۔ اب سوچنے کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، کیا آپ خود کو لمحے میں خاموشی کے ساتھ موجود ہونے دیتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نظر آنے کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے؟ خالص مسکراہٹ۔ انسانی تعلقات کی غیر مرئی دنیا میں چھوٹے اشارے ایک ایسی زبان بولتے ہیں
جسے عقل پوری طرح ترجمہ نہیں کر پاتی۔ ایک سچی مسکراہٹ جو بناوٹی نہ ہو، خوش کرنے کے لیے نہ ہو، ایک طاقتور علامت ہے۔ ایسی مسکراہٹ جو سب کچھ ظاہر نہ کرے، جو کسی گہرے باطنی جہاں کا اشارہ دے۔ جب عورت اس طرح مسکراتی ہے، نہ دل لبھانے کے لیے، نہ توجہ کھینچنے کے لیے، بلکہ اپنے اندرونی سکون کے اظہار کے طور پر، تو اس کی توانائی ناقابل مزاحمت ہو جاتی ہے۔ لاشعور ہمیشہ اس چیز کی طرف کھنچتا ہے جو نفسی وسعت کا وعدہ کرے۔ ایک پراسرار مسکراہٹ ایک دروازہ بن جاتی ہے، کسی ایسی چیز کا جو نہ مکمل طور پر سمجھی جا سکتی ہے، نہ قابو میں آ سکتی ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ کی مسکراہٹ اندرونی بھرپوریت سے آتی ہے، یا کبھی کبھار وہ منظوری کی تلاش بن جاتی ہے؟ نظر کا ٹھہراؤ۔ کچھ نظریں بس گزر جاتی ہیں اور کچھ ماس چیر کر اندر تک اتر آتی ہیں۔ یونگ کے مطابق ہم دوسروں کو ویسا نہیں دیکھتے جیسا وہ ہیں، بلکہ ویسا دیکھتے ہیں جیسا ہمارا لاشعور انہیں بناتا ہے۔ ایک پرسکون، سچی اور ٹھہری ہوئی نظر ایک خاموش دعوت ہے۔ میں یہاں ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، کیا تم خود کو دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو؟ ایسی نظر خوف یا مطالبے سے خالی ہوتی ہے، اور یہی اس کی طاقت ہے۔ یہ کہتی ہے، میں کمزوری میں بھی خود کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ اب سوال کیا ہے؟ کیا آپ خود کو واقعی دیکھنے اور دکھانے دیتی ہیں، یا خود کو بچانے کے لیے نظر چرا لیتی ہیں؟ وقار کے ساتھ کمزوری۔ کمزوری کوئی کمزوری نہیں، یہ اندرونی طاقت کی علامت ہے۔ جب عورت اپنی انسانیت کو بغیر ڈرامے، بغیر فریاد، بغیر مطالبے کے ظاہر کرتی ہے، تو وہ ایک گہرا پیغام دیتی ہے، میں اپنی انسانیت کو سنبھال سکتی ہوں۔ سچی کمزوری بچائے جانے کی خواہش سے نہیں، بلکہ خود کو ویسا ہی قبول کرنے سے جنم لیتی ہے جیسا آپ ہیں۔ نہ بڑھاوا، نہ چھپاؤ۔ رازداری۔ دنیا میں جہاں سب کچھ دکھانے کا رجحان ہے، راز ایک نایاب اور مقناطیسی طاقت ہے۔ یونگ کے مطابق وہ علامتیں جو پوری طرح واضح نہ ہوں، لاشعور کو سب سے زیادہ متحرک کرتی ہیں۔ ایک عورت جو سب کچھ فوراً ظاہر نہیں کرتی، وہ اپنے اندرونی جہاں کے دروازے آہستہ آہستہ کھولتی ہے۔ ایک ایسی کشش پیدا کرتی ہے جو نہ سکھائی جا سکتی ہے اور نہ اس کی نقل بنائی جا سکتی ہے۔ اندرونی استحکام۔ خاموش اعتماد چیختا نہیں، وضاحت نہیں مانگتا، تصدیق نہیں ڈھونڈتا، یہ بس ہوتا ہے۔ یہ اعتماد اس بات میں جھلکتا ہے کہ آپ کمرے میں کیسے داخل ہوتی ہیں، نہیں کیسے کہتی ہیں، اور دباؤ میں کیسے متوازن رہتی ہیں۔ بے اعلان اصلیت۔ اصلیت کوئی اعلان نہیں مانگتی۔ جب عورت خود میں جینے لگتی ہے، بغیر معذرت، بغیر جواز اور بغیر حکمت عملی کے، تو اس کی توانائی لاشعور کو چھو لیتی ہے۔ خاموشی سے پیچھے ہٹنا۔ کبھی کبھی سب سے گہرا خود سے پیار یہ ہوتا ہے کہ آپ خاموشی سے وہاں سے ہٹ جائیں جہاں آپ کی روح سانس نہ لے پا رہی ہو۔ یہ فرار نہیں ہونا ہوتا، بلکہ یہ خود کا انتخاب ہوتا ہے۔
आखिर में इन तमाम खामोश रवैयों में एक सच धड़कता है। हकीकी कशिश कोशिश से नहीं आती, ये उस रिश्ते से पैदा होती है जो आपका खुद से है। अब सवाल ये है, इनमें से कौन सी कैफियत आपके अंदर पहले से ज़िंदा है और कौन सी आपको मज़ीद फैलने की दावत देती है? क्योंकि शायद पहला सच्चा ताल्लुक़ किसी और को मुतवज्जह करने से नहीं, बल्कि ख़ुद को याद करने से शुरू होता है, और अपनी खामोशी को बोल देने से, तब भी जब आप कुछ ना कहें। शुक्रिया।